اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کل ہم نے قرآن کی آخری آسمانی کتاب ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پر کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اب ناظرین، قرآن مجید کی جو تعریف ہے جو علماء اصول فقہ نے فرمائی وہ یہ فرمائی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر سے پہنچا ہے اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورہ والناس پر ہے۔ یہ قرآن کریم کی ناظرین پوری تعریف ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید الفاظ عربیہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2۔ ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے جو قرأت شاذہ ہیں جو تواتر سے منقول نہیں، ان پر بھی قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ روئے زمین پر جب سے قرآن کریم نازل ہوا، جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ میرا ناظرین ذاتی خیال یہ ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں، ظاہر ہے یہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ تقریباً ناظرین 12-13 گھنٹوں کا فرق ہے، بعض ممالک کا اس سے بھی زیادہ فرق ہے آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی لمحہ 24 گھنٹوں میں خالی نہیں ہوگا کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ قرآن کریم کے 5 نام ہیں جو قرآن کریم میں خود ذکر کیے گئے ہیں: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور۔ قرآن کریم میں سورہ واقعہ آیت نمبر 77 اور 78، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 58 مرتبہ القرآن کا ذکر ہے اور الف لام کے ساتھ، اور 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ قرأناہ کا بطور مصدر ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قراءت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، اور چونکہ اس کتاب کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور ان کا معنی ہے جمع کرنا، چونکہ قرآن مجید میں سورتیں اور آیتیں جمع ہیں اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نمبر 2، فرقان کا ذکر اس آیت میں ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے محبوب بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا ہو۔ فرقان جو ہے یہ فرقن سے ماخوذ ہے،
اور چونکہ یہ کتاب حق اور باطل، ایمان اور کفر، خیر اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے، اسی لیے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ نمبر 3، کتاب کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 30، جنات نے کہا کہ ہماری قوم بے شک ہم نے کتاب کو سنا جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ کتاب کا لفظ کتبن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ اس میں چونکہ مختلف قصے، مختلف آیات اور احکامات کو جمع کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ ذکر، ناظرین، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر کے معنی ہے نصیحت، چونکہ قرآن مجید میں نصیحتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ نور، آخری ہے نور، سورہ نساء آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور نازل کیا۔ ناظرین، نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو، خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے، اور قرآن مجید خود بھی ظاہر ہے اور بہت سی خبروں کو، احکامات کو، اسرار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین قرآن مجید کو مصحف بھی کہتے ہیں۔ مصحف کا معنی ہے جس میں صحیفوں کو جمع کیا گیا ہو، اور صحیفہ جو چرمی ٹکڑے ہوتے ہیں یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، علامہ نشاپوری نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھنے کے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔ تو 5 نام جو قرآن کریم میں ذکر ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، وہ کون کون سے ہیں میں ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں۔ قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور، 5 نام یہ قرآن میں ذکر ہیں، اور 6ٹھا نام جو سیدنا صدیق اکبر نے رکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصحف۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 31، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہاں پر آپ دیکھیں موتا، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے موتا ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لو دوسرا، انا تیسرا، قرآنن چوتھا، سیرت پانچواں، بی چھٹا، ہی ساتواں، الجبال آٹھواں، او نواں، قطعت 10واں، الارض 11واں، کلما 12واں، الموتا 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، قرآنًا میں را ساکن ما قبل قاف پر پیش ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ زبر یا پیش ہو را ساکن سے پہلے تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور قرآنًا، یہاں نون پر 2 زبر کی تنوین ہے تو ناظرین یہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، یہاں پر را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور یا مشدد ہے تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، سُيِّرَت نہیں، سُيِّرَت، سُيِّرَت، بِهِ الْجِبَالُ، بِهِ میں ہا کے نیچے زیر سے الجبالو کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، بِهِ الْجِبَالُ پڑھیں گے۔ او قطعت،
بھی الارض، بھی میں ہا کے نیچے زیر سے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اردو میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. بہل الارض او کلم بھی الموت، بھی میں ہا کے نیچے زیر اسے الموت کے نام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. او کلم به الموت، یہاں وقف کریں گے تو موتا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون کون سے ان کی نشاندہی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان قرآنا قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى. یہ آج کا سبق ہے ناظرین. اور سب سے پہلے اسما دیکھتے ہیں. اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے قرآن، دوسرا ہی ضمیر، تیسرا جبال، چوتھا ارض، اور یہاں ہی ضمیر نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اور موتا نمبر 5. کل یہاں پر 5 اسما ہے. نمبر 1 قرآنن، نمبر 2 ہی ضمیر، اچھا جی، نمبر 3 الجبال، اور نمبر 4 الارض، اور نمبر 5 الموتا. یہ 5 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. سیرت پہلا فعل، دوسرا فعل قطعت، اور تیسرا فعل کلمہ. تینوں افعال اتفاق ہے کہ مجہول ہیں، ٹھیک ہے نا. سیرت، قطعت، اور کلمہ.
3 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا لو، تیسرا انا، چوتھا بی، پانچواں او، یہاں نمبر 4 آئے گا، یہاں پر نمبر 5 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا۔ تو کل یہاں پر ناظرین 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لو، نمبر 3 انا، نمبر 4 بی، نمبر 5 او۔ ناظرین 5 اسماء، 3 افعال اور 8 ہو گئے، اور 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 13 کلمات ہیں، اور اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب۔ قرآناً ابھی اتفاق تھا ناظرین کہ ابتداً جو ہم نے گفتگو کی تو آج قرآن پر بھی کی۔ تو قرآن جو ہے وہ ناظرین کہتے ہیں وہ کتاب کہ جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، یا قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں مختلف واقعات، مختلف قصے جمع ہیں، احکامات جمع ہیں، اس لیے بھی قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی روزانہ اس کی تلاوت کی اور تلاوت، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ناظرین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، اور جب ہم کہتے ہیں ہی زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ جبال کہتے ہیں پہاڑوں، اور جبل اس کا مفرد ہے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ، اور جبال بہت سے پہاڑ۔ جبل واحد ہے، مفرد ہے، اور جبال جمع ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے ارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ لغت یہ فرماتے ہیں کہ ارض اسم جنس ہے، جب اسم جنس ہے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بہت سے ائمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ واحد ہے، اس کی جماعتی ارادن۔ تو اس اعتبار سے ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ تو ناظرین اردو میں ہم اسی کو ارض اور اراضی کہتے ہیں۔ خاص طور پر جہاں ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کی اتنی اراضی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اراضی کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں ارادن کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد ہے موتا۔ اچھا جی، موتا کا معنی ہوتا ہے مردے، موتا کا معنی ہوتا ہے مردے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ میت کو کہتا ہے مردہ، اور موتا بہت سے مردے۔ سیرت فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ چلائی جاتی ہے یا وہ چلائے جاتے ہیں۔ اب ناظرین میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ دوبارہ عرض کروں گا، بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلایا جاتا ہے تو مذکر ہے، وہ چلائی جاتی ہے تو مؤنث، لیکن عربی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ترجمہ۔ عربی میں ناظرین یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ناظرین جس کے لیے بات ہو رہی ہے تو اس میں علامت تانیث موجود ہے یا نہیں، یا کسی وجہ سے وہ ایسا تو نہیں کہ وہ مؤنث کے حکم میں ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ترجمہ کچھ بھی بنے اسے مؤنث ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں سیرت، اسے یہ صیغہ مؤنث کیوں استعمال ہوا واحد مؤنث غائب، کہ آگے الجبال آ رہا ہے نا، آگے الجبال آ رہا ہے۔ تو الجبال جو ہے ناظرین جبل کی جمع ہے، تو جبل کی جمع الجبال، تو جبل کے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جبال جو ہے جمع مکسر ہے، یعنی جمع مکسر اسے کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میں یہاں لکھ رہا ہوں جبل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کی جو جمع آئے گی نا تو جبال، گویا کہ با کے بعد الف کا اضافہ ہوگا،
تو اس میں واحد کی بنا دیکھیں ٹوٹ گئی نا، تو اسی لیے یہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس وجہ سے سیرت کو واحد مؤنث غائب لایا گیا۔ اب اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چلائے جاتے ہیں یا وہ چلائی جاتی، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قطعت، فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اچھا، مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، تو اس کا معنی جاتا ہے، اس کا معنی ہوگا وہ اسے کاٹا جاتا ہے یا وہ کاٹی جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کلما جو ہے وہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ اس سے کلام کیا جاتا ہے، کلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے یعنی اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حروف کی جانب چلتے ہیں۔ واو کا معنی اور لو کا معنی یہاں پر ہے اگر۔ لو یہاں پر شرطیہ ہے، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، اور جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں یہ کام کروں گا، یعنی آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر آؤں گا۔ اب میں نے اپنے گھر آنے کو آپ پر موقوف کیا ہے نا، کہ آپ آئیں گے تو میں آؤں گا۔ اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو یہ شرط ہوا، تو میں آپ کے گھر آؤں گا تو یہ جزا ہوا یا جواب شرط ہوا۔ تو ناظرین، اس کے بعد چلتے ہیں۔ لو کا معنی یہاں پر ہے اگر۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق۔ اس دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی جو ہے یہ ساتھ کے معنی میں ہے، ویسے ساتھ، مدد، تعاون، عوض، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ او یہ آپشن کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا، ہم کہتے ہیں نا یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو یہ یا کے معنی میں ہے۔ ناظرین، 13 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 عرض اور اراضی۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام واو زبر لو، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ولو ان، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون دو زبر نن، قرآنن، سین یا پیش سوئی، یا زر یہ، را تا زبر رت، سوئی یہ رت، با زر بی، ہا لام زر ہل، بہل، جیم زر جی، با علی زبر با، لام پیش تو، بہل جبالو، حمزہ واو زبر او، قاف تا پیش قط، طا زر طی، عین تا زبر عت، او قطعت، با زر بی، ہا لام زر ہل، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش تو، بہل اردو، حمزہ واو زبر او، کاف لام پیش کل، لام زر لی، میم زبر ما، او کل ما، با زر بی، ہا لام زر ہل، میم واو زبر موتا، کھڑا زبر تا، او کلما بہل موتا۔ یا وقف پڑھیں گے تو موتا ہی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لو اگر، انا تحقیق، قرآنن قرآن، سیرت
چلائے جاتے بھی ساتھ ہی اس کے الجبال پہاڑ او یا قطعت کاٹی جاتی بھی ساتھ ہی اس کے الارض زمین او یا کلما کلام کی جاتے بھی ساتھ ہی اس کے الموتا مردے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت جلد طے کی جاتی یا اس سے مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کریں گے آیت نمبر 21 کی، اور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر جو ایمان والے ہیں نا، گویا کہ ان کی خصوصیات یا ان کے جو اعمال ہیں یا جو ان کے اعمال صالحہ ہیں وہ یہاں پر بیان کی جا رہے ہیں۔ تو پہلا کیا بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا ہے اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہود کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ کہ خالق کی تعظیم، اور اس آیت میں مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا، جس کا خلاصہ یہ کہ مخلوق پر شفقت، انسان پر لازم ہے کہ وہ خالق کی تعظیم بھی کرے عز و جل اور مخلوق پر شفقت بھی کرے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے نا ناظرین، کہ جس کا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مخلوق کی خدمت کرنے کا یا مخلوق پر شفقت کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس نماز روزہ حج زکوٰۃ بس یہی سب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ بس ساری عبادت جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، نماز روزے میں کچھ نہیں رکھا۔ تو معاذ اللہ ناظرین، یہ دونوں جو نظریات ہیں وہ غلط ہیں۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مخلوق کی خدمت میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ نماز روزے میں، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ مخلوق کی خدمت میں ساری عبادتیں ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ میں کچھ نہیں رکھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرنا، اور ناظرین دونوں کی رعایت کرنا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور بندوں کے تمام حقوق واجبہ کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور اس میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اور ان سے تعلق کو قائم رکھنا بھی داخل ہے، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی داخل ہے۔ قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 آیت نمبر 10، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان سے بقدر امکان ضرر کو دور کیا جائے۔ ناظرین، ایک مسلمان کہ بظاہر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ناظرین جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی پیاری بات ہو جائے گی، سلامتی کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور یہ حق بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ جس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں سلام کیا کریں، بہت اچھی بات ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ناظرین ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایجڈ بندہ ہے جو بھاری سامان اٹھا کر جا رہا ہے، اور آپ جوان ہیں، آپ آسانی سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، یہ ثواب ہے، صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی روڈ کراس کر رہا ہے، کوئی نابینا ہے یا کوئی ایجڈ ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروائیں، بہت اچھی بات ہے، نیکی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے، اچھا مشورہ دے دیں۔ کوئی آپ سے جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ مانگنے کے لیے آئے، اگر آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، یہ نیکی ہے اس کے ساتھ۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ نیکی کی کئی صورتیں ہیں جو ہم بیان کرتے چلے
جائیں، لیکن یہ کہ مسلمان کے ساتھ جس کو نہ بھی جانتے ہوں آپ نیکی کریں، یہ اچھی بات ہے، اور ضرر کو دور کیا جائے۔ مثال کے طور پر مسلمان ایک راستے سے جا رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ راستہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ دوسرے راستے سے چلے جائیں، تو یہ اس سے نقصانات کو دور کرنا ہے، نیکی کرنا بھی ہے، نقصان کو دور کرنا بھی ہے۔ اسی طرح ناظرین آپ روڈ پر چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز یعنی پتھر ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی پیچھے آنے والا ہوگا اسے نقصان پہنچے گا، یا کار میں ہوگا اس کی کار کو نقصان پہنچے گا، یا بائک کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یا کیلے کا چھلکا رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چلو بھائی میں تو بچ گیا، میں نے دیکھ لیا، اب پیچھے آنے والا ہو سکتا ہے وہ نہ دیکھے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس چیز کو ہٹا دیں۔ یعنی کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا ناظرین یہ بھی گویا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ بقدر امکان ضرر کو دور کیا جائے، مریض کی عیادت کی جائے، جنازے کے ہمراہ جائیں، نماز جنازہ پڑھیں، اور لوگوں کو بکثرت سلام کریں، ان سے مسکراتے ہوئے ملاقات کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کریں، اور جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کریں، حتیٰ کہ مرغی اور بلی کے ساتھ بھی نیکی کریں۔ یعنی کوئی بھوکا جانور ہے تو آپ اسے بھی غذا کھلائیں، یہ بھی نیکی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں پرندے بڑے ہانپ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین ان کے لیے باجرے وغیرہ کا یا غذا کا اہتمام کرنا، کسی کو تکلیف دیے بغیر، ایسا نہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسروں کی جگہوں میں جا کر ڈال دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر جگہ کوئی مختص ہے تو وہاں پر کر لیں، یا اپنے گھر کی چھت پر جو آپ کی چھت ہے، کسی اور کی نہیں آپ کی چھت ہے، اور کسی کو ضرر نہیں پہنچتا تو آپ وہاں پر بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ کہ گرمی کے دنوں میں بیچارے جو پرندے وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، باجرہ یا غذا کا بندوبست کرنا، یہ ان کے ساتھ نیکی۔ آپ نے پڑھا نہیں کہ ایک خاتون جو گناہگار تھی، ایک ہانپتے پیاسے کتے کو اس نے بڑی مشکل سے پانی پلایا تھا، اللہ رب العالمین نے صرف اس کی خاطر اس کی بخشش فرما دی۔ اور ایک خاتون جو بڑی نیک تھی اور اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس کو غذا نہیں دیتی تھی، بھوکا رکھتی تھی، تو اللہ رب العالمین پکڑ فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے۔ مسلمان کو جو ہے سراپا نفع ہونا چاہیے، بس کہنا یہ ہے، وہ سراپا نقصان نہ ہو۔ دوسرے کو معلوم ہو کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نفع پہنچائے گا، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ سے لوگ امن میں آ جائیں اور لوگ یہ کہیں کہ بس یار یہ نفع دینے والا آدمی ہے، یہ کبھی نقصان نہیں دے سکتا، تو بس ایسا ہونا چاہیے مسلمان کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتے جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید عرض کروں گا اس میں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت موتا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنائیں گی؟ نہیں چلے میرے خیال میں ترجمہ لکھا نہیں ہے انہوں نے، چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى۔ ترجمہ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت جلد طے کی جاتی یا اس میں مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کو سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔